بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں سب اللہ کا ذکر ہے، جتنے بھی احکام اللہ کے ہیں سب اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی یاد بنی رہے، یہ ذکر کا مقصد ہے۔ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم ذکر والے کیسے بنیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ ذکر کی دعوت کو سیکھنا، دعوت دینا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ مشق کیا ہے؟ 3 تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور موقع محل کی دعائیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ تسبیحات ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ترجمے کو یاد کر کے تسبیحات پڑھنا، اور قرآن پاک ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اور موقع محل کی دعاؤں کے ترجمے ہمیں معلوم کر کے ان دعاؤں کو پڑھنا، یہ ذکر کا مشق ہے۔ اور اللہ سے توفیق مانگنا، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اکرام مسلم، مسلمانوں کا حق ادا کرنا اکرام مسلم ہے۔ نمبر 2، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، سارے مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں۔ سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے، طاقت ہوگی، اجتماعیت ہوگی، حفاظت ہوگی۔ ایک نہیں ہوں گے تو جو مسلمان بھی مٹیں گے، اسلام بھی مٹے گا، اور حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک کیسے ہوں گے؟ ایک امیر کی اطاعت سے ایک ہوں گے، اور ایک امیر کی اطاعت نہیں کریں گے تو ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کا بھی حکم ہے امیر کی اطاعت کرو، ہمارے نبی پاک کا بھی حکم ہے امیر کی اطاعت کرو، تو ایک امیر کی اطاعت سے امت ایک ہو جائے گی۔ نمبر 3، اکرام مسلم کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے صرف نکلنے پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ یہ فائدہ ہو گیا۔ بہت سارے فائدے ہیں، الگ الگ فائدے بولنے ہیں۔ نمبر 4، اکرام مسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اکرام مسلم کی دعوت کو سیکھنا اور سکھانا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ سیکھنا، سکھانا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ تو مشق کیا ہے؟ جو آپ سے توڑے اس سے جوڑنا، جو آپ کو ستائے اس کو معاف کرنا، اور جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کرنا، یہ مشق میں ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور غریبوں کی مدد، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ مشق میں ہے، اور اللہ سے اس کی توفیق دعاؤں میں مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5 ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اخلاص نیت، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرنا، یہ اخلاص نیت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں، یہ مقصد ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ جس عمل میں اخلاص ہوگا اسی پر اجر ملے گا، جس میں نام نمود، دکھاوا، شہرت کی نیت ہو جائے گی اس پر اجر نہیں، گناہ ہوگا۔ اس لیے فائدہ کیا ہے؟ کہ جو عمل اخلاص سے ہوگا اسی پر اجر ملتا ہے۔ نمبر 4، اخلاص نیت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی دعوت کو سیکھنا، دعوت دینا، مشق کرنا، دعا کرنا۔ مشق کیا ہے؟ کہ عمل سے پہلے نیت کرنا کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، بیچ میں سوچنا اور لاسٹ میں توبہ کرنا، یہ مشق ہے۔ اور دعاؤں میں اس کی توفیق اللہ سے مانگنا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6 ہے دعوت اللہ۔ دعوت اللہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کا امر ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں، بہت ساری حدیث موجود ہے جس میں اللہ کا بھی حکم موجود ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے راستے میں خروج سب کے لیے ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ صحابہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، صحابہ سے بڑا کوئی عابد نہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نمبر 2، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پورے عالم میں، ہماری ذات سے لے کر پورے عالم کے انسانوں میں دین قائم ہو جائے، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، دین و دین کی محنت زندہ ہو جائے،
یہ ہمیں دعوت اللہ کا مقصد ہے۔ نمبر 3، فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک گھڑی اللہ کے راستے میں ٹھہرنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں ٹھہرنا اپنے مقام پر رہتے ہوئے سارے عمر کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ یہ منتخب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری۔ جب ایک گھڑی کا یہ 70 سال کی بات اور 100 سال کی بات، عمر تو 100 سال کی بھی ہوتی ہے، 70 سال کی بھی ہوتی ہے، 100 سال سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ تو ایک گھڑی کا اجر اتنا ہے تو 4 مہینے 6 مہینے اور زندگی کا اجر کیا ہوگا؟ میرے بھائی دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کام میں اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فضائل بہت ہیں، لیکن ہمیں مقصد کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے حکم کے لیے کام کرنا ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بہت ہیں۔ نمبر 4، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ دعوت اللہ کے لیے ہمیں دیکھو، دعوت اللہ کی دعوت کو سیکھنا ہے، دعوت دینا، مشق کرنا، دعا کرنا ہے۔ مشق کیا ہے کہ ایک امیر کی اطاعت میں صحابہ کے طریقے میں اپنا جان مال وقت لے کر ایک امیر کی اطاعت میں نکلنا، اپنا جان مال وقت صلاحیت جس چیز پر لگتی ہے اس کی قدر و قیمت اپنے دل میں آتی ہے۔ اس لیے چاروں چیزیں ضرور لگنا، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اس دعوت اللہ کے راستے میں نکل کے لگانا ہے۔ ایک امیر کی اطاعت میں کام کرنا ہے۔ ایک امیر کو چھوڑ کر جو ہے امت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے باطل کی محنت ہے کہ امت امیر سے ٹوٹ جائے، ان کی طاقت ختم ہو جائے، حیثیت ختم ہو جائے۔ کتنے بھی 4 مہینے لگائیں، کتنے بھی سال لگائیں، ایک امیر کی اطاعت کے بغیر لگائیں گے، کوئی اجتماعیت نہیں بنے گی، کوئی طاقت نہیں بنے گی، اسی طرح ناکام رہیں گی جس طرح یہ آج امت ناکام ہے۔ تو ایک امیر کی اطاعت اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت ہی طاقت ہے۔ باطل نے، منافقین نے، جو ہے دین کے دشمنوں نے امت سے امارت کو ختم کرنے کے لیے امیروں کو شہید کیا ہے اور بدنام کیا ہے امت کو توڑنے کے لیے۔ تو آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ امت ایک نہ ہو جائے، اور ایک ہو جائے گی تو مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کے قدموں میں دنیا چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہے، امت کو سمجھانا ہے کہ منافقین جو ہے دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں امیر کے خلاف، جا کے دنیا میں مرکز کے خلاف۔ مرکز بھی ایک ہی ہوگا، جو ہے ساری دنیا کا مرکز ایک ہوگا، اور امیر بھی ایک ہی ہوگا۔ اب اللہ پاک نے کہاں بنایا ہے، کہاں چنا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب اللہ کی تقسیم سے ہمیں اختلاف کرنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں چنا ہے وہاں مان لینا ہی اطاعت ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، مشق کیا ہے؟ 4 مہینہ 6 مہینہ لگا کر کام کو سیکھنا اور مقامی اعمال کرنا، اور اللہ سے اس کی قبولیت دعاؤں میں مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔